السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کا یہ اجمالی عقیدہ ہے کہ کوئی ولی کتنے ہی بلند درجے کو پہنچ جائے، ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پا سکتا۔ سامعین، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ فتنے ایک کے بعد دیگرے آتے جائیں گے۔ تو آج کے پیریڈ میں جتنے فتنے آ رہے ہیں ان میں کامن بات یہ ہے کہ یہ فتنے امت محمدیہ کو یا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا ان کی فضیلت کو کم کرنا چاہتے ہیں، یا بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کام کے لیے ان لوگوں نے ایسی باتیں بنانی شروع کی ہیں کہ ایک عام آدمی یہ تاثر لیتا ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام سے کم نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آج کے لوگوں کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے بڑھ کر ہے، اور ایسی باتیں پڑھنے کو مل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ولی نبی کا نعم البدل ہے، یا مشورہ وحی کا بدل ہے۔ تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو ماضی میں ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، ہمارے اسلاف سے بھی، صحابہ کرام سے، تابعین، طبی تابعین، کسی سے بھی اس طرح کی باتیں ثابت نہیں ہیں۔ قرب قیامت نئی باتیں اگر آتی ہیں تو اس تعلق سے ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت دجال اور کذاب لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی باتیں بتائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم آیا ہے تاکہ وہ ہمیں گمراہ نہ کر دیں اور کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو آئیے آج کچھ نئی باتیں جو نہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، نہ ہی سلف صالحین سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دوستو، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریاض گوہر شاہی ہے۔ اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت کے لوگ، بزرگ نیک لوگ انہیں دیکھ کر پہچان لیں گے، وہ چھپنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ دعویٰ ہی نہیں کریں گے۔ یہ جو شخص ہے ریاض گوہر شاہی، اس نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ کل کے اوتار بھی اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں گمراہ کن جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ اس کے نزدیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ذکر قلبی سے اللہ کو پانے کا اس کا دعویٰ ہے، جو بالکل باطل ہے۔ کہ بہت سارے من گھڑت دعوے ہیں، اس میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ ولی نبی کا نعم البدل ہے۔ دوستو، یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے تو اس کا حوالہ معلوم کرنا چاہیے، یا علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے۔ اگر ہوگی تو علماء کرام آپ کو بتا دیں گے، اگر نہیں ہوگی تو سمجھ جائیے کہ یہ گمراہی ہے۔ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، اس دجال کا کہنا ہے کہ نبی دیدار الہی کو ترستے آئے، اور یہ اولیاء امت محمدی ہر وقت دیدار میں رہتے ہیں۔ ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعم البدل ہے۔ مینار نور، صفحہ نمبر 3940۔ سامعین، اسی طرح کچھ روز قبل مولوی سعد کانلوی صاحب کے تعلق سے بھی ایک بات بہت وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے، حالانکہ وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد منقطع ہو گیا ہے۔ البتہ بعض احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں بحیثیت امتی نازل کیے جائیں گے تب آپ پر وحی جاری کی جائے گی، لیکن اس بات کی کوئی صراحت نہیں کہ کس طرح آپ پر وحی نازل ہوگی، بذریعے فرشتے کی ہوگی یا اللہ تعالیٰ بطور الہام کے کوئی بات ڈال دیں گے، اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ بہرحال اس زمانے میں ایسی بات کرنا کہ لوگوں میں ایک قسم کی کشمکش پیدا ہو جائے اور ایک نئی بحث جاری ہو جائے، ایک نامناسب بات ہے۔ واعظ کو چاہیے کہ ایسی بات ہی نہ کرے جو سلف سے ثابت نہ ہو۔ اس سے خواہ مخواہ لوگوں میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے اور دین میں تحریف کی نئی راہیں نکلتی ہیں، تو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور انہی نئی باتوں میں سے مولوی سعد کانلوی صاحب کی ایک نئی بات یہ بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ تم اخلاص سے کام کرتے رہو، عجب نہیں خدا تم سے وہ کام لے جو نبیوں سے نہ لیا ہو۔ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے نہیں لیا اور اس زمانے کے لوگوں سے لے گا؟ تو یقیناً دوستو یہ وہی بات ہے جو ہمارے سلف سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں تو اس قسم کی کوئی بات ملتی ہی نہیں کہ کوئی امتی ہو کر ایسا کام کرے گا جو نبیوں نے نہ کیا ہو۔
امتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے تابع ہیں. کام نبی کریں گے وہی امتی کرے گا، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ امتی کیسے کرے گا؟ بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں منع کریں تم اسے رک جاؤ. اس سے آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھنا یقیناً حد سے تجاوز کرنا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ امتیوں کو اپنے نبی کے آداب سکھاتا ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی توقیر و احترام عزت کا خیال کرنا چاہیے. تمام کاموں میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہنا چاہیے. اتباع اور تابع داری کی خو ڈالنی چاہیے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے یمن کی طرف بھیجا تو دریافت فرمایا تھا کہ کس چیز کے ساتھ حکم کرو گے؟ تو جواب دیا آپ نے کہ کتاب اللہ کے ساتھ. تو حضور نے پوچھا تھا کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ سنت رسول کے ساتھ. تو حضور نے سوال کیا تھا کہ اگر سنت رسول میں بھی تمہیں وہ بات نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تب حضرت معاذ نے فرمایا تھا کہ اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ خدا کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو ایسی توفیق دی جس سے خدا کا رسول خوش ہو. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے. تو اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے اور اجتہاد کو کتاب و سنت سے مؤخر رکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو فوقیت نہیں دینی چاہیے. اسی لیے فی زمانہ اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ مولوی سعد کاندھلوی تفسیر بھی رائے کرتے ہیں. تفسیر بھی رائے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو بات قرآن میں حدیث میں نہیں ہے وہ آپ اپنی رائے سے بیان کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی ذاتی رائے حجت نہیں ہوتی. ہاں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین کی رائے کو دیکھا جائے گا. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے اعمال و اقوال کو چھوڑ کر اور ائمہ مجتہدین کے راستے کو چھوڑ کر اس زمانے میں اپنی رائے سے کوئی ایسی بات بیان کرنا جو ادلہ شرعیہ سے ثابت نہ ہو اور اسی طرح سلف صالحین سے بھی منقول نہ ہو نہیں کہنی چاہیے. فرماتے تھے تم اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو نبیوں سے بھی نہ لیا ہو. ہاں یہ توحید کا اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، سیابی. ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے. سیابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ. سامعین، اس کا نام انجینئر علی مرزا ہے. اس کے تعلق سے بہت سارے کلپ میں نے ریکارڈ کیے ہیں اور اس کا کوئی مسلک نہیں ہے. یہ ایک بہروپیہ ہے جو اہل سنت کا روپ دھار کر اہل سنت میں رافضیت پھیلانا چاہتا ہے. اس کے بیانات سننے سے اجتناب کریں، دوسروں کو بھی آگاہ کریں. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.